بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پیر کا دن ہے اور امت مسلمہ کا ہیرو، مجاہد، ایران کا اسپریچول، اہل تشیعوں کا اسپریچول لیڈر، ایک بندہ جس نے ایک ایگزمپلری زندگی جی ہے، اپنے کنوکشنز کے مطابق زندگی جی ہے، وہ آج نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور ہماری دعا ہے کہ وہ اس دنیا سے ایک بہتر جگہ میں چلے گئے، جہاں پہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پہ سیریا کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پہ لیبیا کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پہ امت مسلمہ اتنے مشکل وقت میں نہیں ہے، یعنی کہ جنت الفردوس۔ آیت اللہ علی خمینی 86 ایئر اولڈ ہونے کے باوجود الحمدللہ شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایگزائل نہیں چنا، انہوں نے بھاگنا نہیں چنا، انہوں نے اپنی لوکیشن ہڈن رکھنا نہیں چنا۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت مل رہے ہیں مختلف تجزیے کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہ جناب ایران کا ڈیفنس سسٹم فیل کر گیا، ایران کی انٹیلیجنس سسٹم فیل کر گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایران کی جو ملٹری کمزوریاں ہیں ایئر ڈیفنس کے پوائنٹ سے وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوشیشنز کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا۔ ایک دفعہ پہلے کیا تھا جو 12 دن کی جنگ تھی، اور ایک دفعہ اس دفعہ کیا تھا۔ اس دفعہ اب قریبی ذرائعوں سے وہاں پتہ چل رہا ہے کہ خمینی نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب میری شہادت میں ہی برکت ہے، کہ میری شہادت کے تحت جو ایران کے اندر کچھ ڈس سیٹسفیکشن، کچھ ڈس یونٹی بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ریالٹی کیا ہے ساری سچویشن کی؟ عمان کے اندر ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ اکارڈنگ ٹو عمان کے فارن منسٹر بدل البسید ڈیل تقریباً بن جاتی ہے۔ ایران اگری کر لیتا ہے کہ ہم کبھی سٹاک پائلنگ نہیں کریں گے، ہم یعنی کہ یورینیم انرچ سٹاک پائلنگ نہیں کریں گے، ہم نے جو یورینیم آلریڈی انرچ کیا ہوا ہے اس کی انرچمنٹ ویلیو کم اس کو لو کر دیں گے، اس کی انرچمنٹ لیول کو، اور ہم آئی اے ای کو فل ایکسیس دے دیں گے۔ یہی شرائط تھی جو امریکہ نے سامنے رکھی تھی، اور ایران ان سب پہ مان گیا تھا بقول عمان کے فارن منسٹر کے۔ اب ایک ملک کا فارن منسٹر آ کے یہ بات پبلکلی کر رہا ہے، اور ایک چھوٹا ملک، کوئی اتنا طاقتور ملک نہیں، تو اس لیے کر رہا ہے، وہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہے۔ یعنی کہ مسئلہ ان کو نیوکلیر پروگرام سے نہیں تھا، مسئلہ ان کو خامنئی سے تھا۔ صدام حسین کی باری کوئی نیوکلیر پروگرام نہیں تھا، قذافی کی باری کوئی نیوکلیر پروگرام نہیں تھا۔ ان کو بیسکلی ایسے لوگ نہیں چاہیے تھے جو امریکہ کی حکمرانی نہ مانے، چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ۔ اس کی وجہ سے آج خامنئی پہ حملہ ہوا ہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے، اور اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنی گندگی دکھاتے ہوئے ایران میں ایک سکول پہ بھی حملہ کیا، جہاں پہ چھوٹی بچیاں شہید ہو گئی۔ کوئی جواب نہیں اس کا ان کے پاس۔ ریالٹی یہ ہے کہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر اب ایک ہیومن کرائم مچ رہا ہے، جہاں سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا حملہ کاورڈس تھی، یو اے ای کہہ رہا ہے ایران کا حملہ کاورڈس تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ یہ سارے ممالک مسلمان ہیں بقول ان کے، اور ان سب نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی۔ ان سب نے دیکھا کہ کس طرح ایران ڈیل کر رہا ہے، ڈیل بن رہی ہے، اور امریکہ جارحیت کر رہا ہے۔ ان سب کو پتہ تھا۔ یہ سب اب کلیم تو کرتے ہیں کہ ہماری بیسز استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس پروف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے علاوہ ہر جگہ ہی امریکہ کی بیس ہے، چاہے عراق ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے قطر ہو۔ اور ایران نے بھی جو حملے کیے ہیں وہ ان کی سویلین پاپولیشنز پہ نہیں کیے، ان کی ذاتی ملٹری یونٹس پہ نہیں کیے، ان کی امریکن بیسز پہ کیے۔ تو آپ یہ جو ایک جاہلانہ اسرائیل والی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آج مڈل ایسٹ کے ممالک ہوتے ہوئے کہ جناب یہ ان پرووکڈ اٹیکس تھے، کیا آپ جاہل ہیں؟ کیا آپ گمراہ ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا دنیا پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ پورے کے طور پہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل گیا۔ ایپسٹین فائلز نے دنیا کو روز روشنی طرح عیان کر دیا تھا کہ کتنی اسٹرانگ گرپ ہے اسرائیل کی امریکن پولیٹکس پہ اور امریکن پولیٹیشنز پہ۔ سو مچ سو کہ آج امریکن کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکن پولیٹیشنز کو بلیک میل کرتا ہے۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اگر یو اے ای کے، سعودی عربیہ کے، کویت کے، قطر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے مالکان یا ان کے لیڈرز کا ڈرٹ موساد کے پاس نہیں ہے، تو یہ ان کی بھول ہے، انہیں غلط فہمی ہے۔ یعنی کہ پوری کی پوری امت ایک پپٹ بن کے رہے گی۔ اب
خامنئی کے شہید ہونے کے بعد پاکستان میں احتجاجات شروع ہو گئے. ان احتجاجات پہ لوگوں نے ظاہر ہے US کونسلیٹ پہ چڑھ دوڑے. ظاہر ہے اسرائیل کا تو کونسلیٹ ہے یہاں کوئی نہیں, چڑھ دوڑے. اس کے اندر وہاں پہ کئی امیجز سامنے آئے جہاں پہ نظر آیا کہ پروٹیسٹرز کے اندر سے کسی نے پستول کا فائر کیا, نظر آیا کہ آگے سے کسی کا فائر ہوا اور لوگ شہید ہو گئے, پاکستانی لوگ شہید ہو گئے. اسکردو کے ایریا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے UN کا دفتر جلایا, APS اسکول پہ حملہ کیا, کئی اور چیزیں ہوئیں, وہاں بھی اسکرمشز ہوگی. خامنئی صدام نہیں ہے, یہ ہم اس چینل پہ آپ کو کب سے سمجھا رہے ہیں. اہل تشیع کمیونٹی چھوڑیں, جو اہل سنت کمیونٹی بھی ہے, پچھلے 2 سال کے اندر ان کا دل بھی خامنئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل کو کسی نے ایک سوتر بھی نقصان دیا ہے تو وہ ایران ہی ہے, چاہے وہ حماس کے ذریعے ہو, چاہے حزب اللہ کے ذریعے ہو, چاہے حوتھیوں کے ذریعے ہو. تو آج آپ جب, میں سمجھتا ہوں امت کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے اور سرکار کا ٹھنڈا رسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر, تو لوگوں کا احتجاج کرنا سمجھ آتا ہے, کیونکہ لوگ احتجاج کے علاوہ کریں کیا. اور الحمدللہ فلسطین نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کیا تھا, اور الحمدللہ آج بھی بے نقاب کر رہا ہے. لوگوں نے تبصرہ شروع کر دیا کہ لا پاکستان کے لوگ جاہل ہیں, وہ اپنی چیزیں توڑتے کیے ہیں. وہ جاہل نہیں ہیں, آپ نے ان کی آواز بند کی ہوئی ہے, اس لیے وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. پھر دوسری گالی دی یہ ہمارے لبرل دوستوں نے, کہا آپ بارڈر پار جا کے لڑے نا, کیا ہم نے نیشن اسٹیٹ اور فوجیں اس لیے بنائی تھیں تاکہ ہم ملیشیاز میں لڑیں؟ نہیں. جب ان کے پاس کوئی لاجک منطق نہیں ہوتا تو یہ گالیاں دیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بہت بڑے آدمی جن کا میں احترام کرتا تھا, ان کو بہت گنجائش دی ہے, لیکن میں کبھی ان کی ذاتیات پہ نہیں اتروں گا, میں ان کی انٹلیکٹ کو بہت گنجائش دیتا تھا. مزمل شاہ صاحب, انہوں نے فرمایا اپنے ویڈیو کے اندر کہ جناب جو ملک پریگمیٹزم کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, جیسے کہ لیبیا, عراق, سیریا, افغانستان. نہ افغانستان نے پریگمیٹزم چھوڑی تھی, طالبان ہر چیز امریکہ کو دینے کو تیار تھا آپریشن سے پہلے. نہ عراق نے پریگمیٹزم چھوڑی تھی, عراق ہر چیز دینے کو تیار تھا آپریشن سے پہلے. نہ لیبیا نے پریگمیٹزم چھوڑی تھی, جو ڈیل کرنے کو تیار تھا اٹیک سے پہلے. اور سیریا کے اندر بشار ہر چیز ماننے کو تیار تھا, لیکن وہاں پہ پھر بھی رجیم چینج ہوئی. مزمل شاہ کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی سیکولر پیراڈائم ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. آج میں آپ کو اس چینل کے اوپر ڈنکے کی چوٹ بتاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دنیا کے اندر ایک گروہ ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. ایپسٹین فائلز اس کی ایک جھلکی تھی, آپ نہیں سمجھنا چاہتے مت سمجھیں. وہ گروہ دنیا کے اندر گلوبل فائنینس, جیو پولیٹکس اور ملکوں کے لیڈران کو بلیک میل کر کے اپنے ٹریپ میں ڈال کے ان سے اپنی من مرضیاں کرواتا ہے. جو فاتح ہیں بقول مزمل شاہ کے اور کئی اور دانشور کے, ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے, وہ قابض ہیں جی, آپ انہیں خلاف کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ کا آپ ایز ان پاکستان اور ایران کا آخرت میں سیم حساب نہیں ہوگا. پوچھیں کیوں؟ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے, پاکستان کے پاس ہے, تو آپ کی طاقت ڈفرنٹ ہے. بات سمجھے؟ جس طرح اگر مزمل شاہ کو اللہ نے مائک دیا ہے تو اللہ ان کا اور سننے والے کا حساب فرق کریں گے. آپ کو مختلف چیزیں دے کے آزمایا جاتا ہے. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ پریگمیٹزم جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے وہ ہمیں بچا لے گا, یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ زائنزم کو ایک ہی چیز سے خطرہ ہے دنیا کے اندر. پوچھیں, نہ ان کو UN سے خطرہ ہے, نہ ان کو EU سے خطرہ ہے, نہ ان کو نیٹو سے خطرہ ہے, نہ ہی ان کو چائنا سے خطرہ ہے, نہ ہی ان کو انڈیا سے خطرہ ہے, اور امریکہ تو ہے ہی ان کا غلام. ان کو عیسائیت سے نہیں خطرہ, ان کو صرف اسلام سے خطرہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ سارے دوست اس پیراڈائم کو چھوڑ گئے. یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ کوئی سیکولر پیراڈائم کی جنگ نہیں ہے, اس کو سمجھیں. دنیا کے اندر ایک یہود کا وقت تھا, ایک عیسائیوں کا وقت تھا, پھر مسلمانوں کا عروج تھا, اب دوبارہ یہود کا عروج ہے.
میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے، کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئی. تو مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. پوسٹ ورلڈ وار 2 انہوں نے کس طرح سسٹمیٹکلی ایک نیریٹو بلڈ کیا، علاقے قبضہ کیے، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے پولیٹیکل سسٹمز ٹیک اوور کیے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا پاکستانی ایڈونچرزم کی، یہی ہے کہ آپ کے عزائم بڑے ہونے چاہیے. ہمیں اکثر ہمارے مذہبی پیشوا کچھ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جناب پہلے آپ اپنے پہ محنت کریں، گرو کریں، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. مزمل شاہ بھی ایسی کہانی پاٹ پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو گیم آپ کہہ رہے ہیں کھیلیں، اس کے اندر آپ ترقی نہیں کر سکتے. پوچھے کیوں؟ کرنٹ ورلڈ کے پیراڈائم میں وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو موریلٹی کو ابینڈن کر دیتے ہیں، اور مسلمان موریلٹی کو ابینڈن نہیں کر سکتا. چائنا کی غلط مثال دے کے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. چائنا میں میس جینوسائڈز ہوئے، ایتھنک کلینزنگز ہوئی، اور چائنا کے لیے موریلٹی از نتھنگ، موریلٹی از گروتھ. مسلمانوں کے لیے ایسے ہو نہیں سکتا. یہ اٹیمپٹ کی گئی مشرف صاحب کے دور میں. امریکہ نے وہ والی دنیا بھی ہمیں دکھائی پوسٹ 9/11 کہ جناب آپ پیسے کو موریلٹی مان لیں، اور یہاں پہ ہر قسم کا پٹھا سیدھا کام کو جائز کراتے ہیں. غلط کام ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ شراب پیتے تھے، ان کو کوڑے بھی پڑتے تھے. تو بدی ہوتی ہے، لیکن بدی کو لیگلائز کر دینا اور چیز ہوتا ہے. آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ مسلم ریاست کے اندر زنا ہو سکتا ہے، زنا بن جبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زنا کبھی لیگلائز نہیں ہو سکتا. آپ ڈفرنس سمجھیے. مشرف صاحب نے کئی دفعہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ایسے قوانین قائم ہوں جو اسلام کی روح سے ثابت نہیں ہے، یا کہ مسلم ریاست میں نہیں ہو سکتے. اور آج سن 2026 میں ہم آفیشلی لیکر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو ہر قسم کی پریگمیٹزم فالو کر رہے ہیں. پوچھیں. اور مزمل شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، وہ اس پہ آرام سے سوچ کے جواب دیجیے گا کہ ایسی کون سی پریگمیٹزم ہے جو 3 سال میں پاکستان نے فالو نہیں کی. چلیں آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان بھی امریکہ کا پٹھو تھا، آپ یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی امریکہ کا غلام ہی تھا. تو پچھلے 7 سال سے ہم پریگمیٹزم فالو کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب تھے کنگ آف پریگمیٹزم، تب بھی پریگمیٹزم فالو کر رہے تھے. اور زرداری صاحب نے ساری عمر دوستی بنائے تو تب بھی پریگمیٹزم فالو کر رہے تھے. اور اس سے پہلے تو امریکہ کی جنگ لڑے تھے مشرف دور میں، تو تب بھی پریگمیٹزم فالو کرتے. تو پھر کیوں ہماری اکانومی تباہ ہوئی جا رہی ہے؟ کیوں ہماری انسرجنسی بڑھی جا رہی ہے؟ کیوں انڈیا ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے حالانکہ ہم تو صرف پریگمیٹزم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اس وجہ سے آپ کے خلاف تکلیف ہے. ہاں 2 قسم کے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، یہ نیو ایج ورلڈ آرڈر کے پیراڈائم میں. ایک ہے یو اے والے مسلمان، اور ایک ہیں باقی مسلمان. یو اے والا مسلمان اسلام کو ایک کلچر کی طرح دیکھتا ہے کہ عید آتی ہے، ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ عورتوں کو نچوائیں، شرابیں پئیں، زنا کریں، کوئی دقت نہیں ہے. یہاں پہ مسجد ہوگی، یہاں پہ مندر ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا، بیچ میں کلچرل فیسٹیول ہوگا. اور مزے کی کیا بات ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کی بات کو لے کے کئی فتوے مل جاتے ہیں علماء سے کہ جناب بالکل ٹھیک کہا ہے. بادشاہتیں بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کا مذاق بنایا، اور وہ چیز دنیا نے قبول کی. سعود فیملی کو برٹش ایمپائر نے انسٹال کیا کیونکہ وہ سوٹیبل تھے. یو اے ای کو کھڑا کرنے میں امریکہ اور دنیا کے نیو کون کیپٹلسٹ کا پیسہ اور ہاتھ ہے، ورنہ یو اے ای کھڑا ہی نہیں ہو سکتا.
آج یو اے میں 2-3 بم گرے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیر اور منگل ہم سٹاک مارکیٹ نہیں کھولیں گے، کریش کر جائے گی، یہ جو ہماری جعلی اکانومی ہے تباہ ہو جائے گی. اور ایک بزرگ نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ 2 بم کے مارے یو اے. یہ کوئی ملک ہے؟ یہ تو عارضی لکیریں ہیں جو برٹش امپائر نے کاٹی ہوئی ہیں. اسرائیل سے لے کے آپ کے سعودی عربیہ یو اے تک یہ تو فسادات کی جڑیں ہیں. اور ڈاکٹر اسرار نے 90s میں پرڈکٹ کر دی تھی یہ ساری باتیں. اب سوال آتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے، پرفیکٹ پوزیشن کھیل رہا ہے، مڈل ایسٹ سے بھی بنا کے رکھ رہا ہے، امریکہ سے بھی بنا کے رکھ رہا ہے، اور ایران کی بھی حمایت میں. دیکھو ایران نے بھی ہماری تعریف کر دی، مڈل ایسٹ بھی مانتا ہے، امریکہ تو کہہ رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پریگمیٹزم کسی کام کی نہیں ہے، زیرو فائدہ ہے آپ کو اس کا. کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی بھی ان کی گیم کھیلنا چاہ رہے ہو. آپ نہیں کھیل سکتے ان کی گیم، اور اگر آپ ان کی گیم کھیلنا ہے تو پھر آپ کو ہر وہ چیز یہاں جائز کرنی پڑے گی، ہر وہ اصول یہاں پہ باندھنا پڑے گا جو شرعی طور پہ قبول نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو ملتے ہیں لوگ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ سیکولر پیراڈائم مانو، کیونکہ اپنی ذاتی خواہشات کو وہ ہم سب پہ نافذ کریں، یعنی کہ جمہوریت کے ہی اصول توڑیں. ہم تو مولوی ٹائپ لوگ ہیں نا، ہمارا تو جمہوریت میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن آپ کا تو ہوتا ہے، تو آپ ہی اصول توڑیں. تو فلسطین کے معاملے نے کئی لوگوں کو بے نقاب کیا الحمدللہ. اور میں آپ کو ایران کے فیوچر پراسپیکٹس بریفلی بتاتا ہوں. ایران کے اندر اب ان کے IRGC نے الیکٹ کرنا ہے اگلا گرینڈ آیت اللہ یعنی سپریم لیڈر. 3-4 آپشنز ہیں سامنے، کسی ایک کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. انٹرنل رفٹ بھی بہت زیادہ ہے آرمی کے کچھ فیکشنز میں، IRGC میں، اور پولیٹیشنز کے اندر ان فائٹنگ بھی ہو سکتی ہے. ایک باتسٹ پارٹی عراق سٹائل چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس بن سکتے ہیں جو کل کو پھر امریکہ موساد ISIS بنا دے گا. ISIS کہاں سے بنی تھی؟ باتسٹ پارٹی سے. تو بیسکلی ایران میں ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. افغانستان پہلے امریکہ نے ڈی اسٹیبلائز کیا، وہاں پہ اب موساد اور انڈیا پیسے دیتا ہے کہ پاکستان پہ حملے کرو، تو یہ ایران کے چکر میں ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. ایک وجہ بتا دے کہ ایران ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. ایران کوئی ایکچوئل میجر تھریٹ تو تھا نہیں نیوکلیر پاور وائز، بالکل بھی نہیں. اور بلکہ 8-9 مہینے پہلے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے سارے نیوکلیر ریئیکٹر تباہ کر دیے جب اس نے B-2 بامبر بھیجا تھا. ساتھ ہی اس کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 سال پیچھے ان کو سیٹ بیک دے دی ہے. ساتھ ہی وہ آپ کی ڈیل لینے کو تیار تھے، تو آپ نے کیوں حملہ کیا؟ پرابلم شروع میں انہوں نے بتایا نیوکلیر بم کی ہے، پرابلم ہے اس کتاب کی جس کو ابراہیم رئیسی نے UN میں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ یہ کتاب کبھی جل نہیں سکتی، قرآن کی. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی سمپل طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ نہیں مانتے کسی چیز میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلا نہیں مانتا. جب بی نٹن یاہو یعنی بینجامن نٹن یاہو لفظ استعمال کرتا ہے ایملیک، اس کا کیا مقصد ہے؟ سگنل کرنا ہے IDF کو کہ جناب ایملیک کا اصول قائم ہو گیا ہے، جہاں پہ قتل عام بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، ایون کہ ان کی ڈونکیز کا جائز ہو گیا. یہ ایک ہسٹورک بیٹل تھی جہاں پہ جائز ہوا تھا یہودی لٹریچر کے اندر. تو آپ کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل کوئی سیکولر لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، ایک زائنسٹ سٹیٹ ہے. اس کا ایک سنگولر ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا. اس کا مقصد ہے کہ وہ اس علاقے میں اتنا فساد کریٹ کرے کہ وہ میکسیمم ایریاز پہ قابض ہو سکے. پھر میں آپ کو ایک آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے حدیث ہی بتا دیتا ہوں. جب ہجرت ہوگی یہود کی پرشیا سے اسرائیل کو، تو آپ سمجھیں آخرت آ گئی. ایران کے اندر یہودی رہتے ہیں، وہ سارے اسرائیل جانا چاہتے ہیں؟ نہیں. لیکن ایران کے اندر اگر اتنے بم گریں، سول وار ہو جائے، سول سٹرائف ہو جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ مجبور ہوں گے واپس جانے کے لیے. اسرائیل کئی دفعہ یہ پلان پبلکلی بتا چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کے کانسیپٹ کے اندر
ان کے مسیح کی آمد ہونی ہے، تو آپ نہ مانیں، لیکن وہ اس تھیولوجی کے بیسس پہ دنیا میں جنگیں کر رہے ہیں، لوگ قتل عام کر رہے ہیں. آپ رہیں سیکولر، آپ رہیں جس مرضی پیراڈائم کے، لیکن دشمن کو سمجھیں. پاکستان کو کوئی آرمی بھیجنے کی نہیں ضرورت، کوئی جہاز اڑانے کی نہیں ضرورت، کچھ کرنے کی ضرورت. پاکستان کو صرف تھریٹ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف جا کے پبلکلی کہتے ہیں بیگرز کی ناٹ بی چوزرس، تو ہم اصل میں بھکاری ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اس ملک کی پچھلے سال کی جو ڈیجیٹل ویلتھ تھی وہ $350 بلین تھی. دنیا میں ہم کو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھے ڈیجیٹل والیٹس میں. پیسہ بہت ہے، وہ ہم شہباز شریف صاحب کو نہیں دینا چاہتے. اور ہماری فوج نے پروو کیا کہ انڈیا جو ہم سے اتنا گنا زیادہ امیر ہے، ان کی فوج کو بھی ناکو چنے چبوا دی. ہمیں صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جناب اگر بامبنگ نہیں رکی آج تو پاکستان ول بی ایٹ وار ود دی اینیمیز آف ایران. آپ دیکھیں اس کے بعد کیسی کیسی آپ کو پیشکشیں نہیں ہوتی. صرف یہ کہنا ہے، ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. کانڈمنیشن کا پیغام آیا ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے، اور حمایت آف UAE کا پیغام آیا ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے. سب کہہ رہے ہیں جی ماسٹر سٹروک نہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو مکے کا خیال آئے گا تو مکہ اپنے سر پہ مارنا ہوگا. اللہ نے ایک خاص مہربانی کی ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ ہر دور میں مسلمانوں کو موقع دیتا ہے. کہ فلسطین کا معاملہ ہوا، فلسطین کے لوگوں نے اس کا دلیری سے سامنے کیا، اپنا مقدمہ پیغام دنیا تک پہنچایا. اس مقدمے پیغام میں پہنچنے میں دنیا کا جو ایک جھوٹ کا پردہ یہودیوں نے ڈالا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اور اب دنیا واضح ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ساتھی دنیا دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے چیز کو نہ دیکھنے سے چیز غائب ہو جائے گی. جسٹ بیکاز یو پٹ یور ہیڈ ان دا سینڈ ڈزنٹ مین کہ ڈینجر ختم ہو گیا. کرنٹلی جنگ کی یہ پوزیشن ہے کہ بیلسٹک میسائلز چل رہی ہیں ایران کی طرف سے. اسرائیل میں حیفا پہ، جروسلم پہ، تل اویو پہ گری ہیں. ان کے کئی لوگ جہنم واصل ہو گئے ہیں. ایران نے کوئی بھی بیس ریجن میں نہیں چھوڑی. سائپرس کی بیس سے پریمپٹیولی اٹیک کیا کیونکہ UK نے یہ انٹرسٹ شو کیا کہ جناب ہم امریکہ کو بیسز دیتے ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی 3-4 ہفتے یہ جنگ چلے گی. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جتنا پرولونگڈ ہوگا اتنی ہی آزمائش پاکستان کی زیادہ ہوگی. دیکھیں نا، جنگ ہوتی 1-2 دن کی تو پاکستان کہتا ہے جی ہم تو تیار تھے، جنگ ختم ہوگی. جتنی یہ لمبی ہوگی اتنی ہی آزمائش زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ پریشر بلڈ ہوگا. باقی اس وقت دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اسرائیل کو نست و نابود کرے، امریکہ کو نست و نابود کرے. ان کے جو جاہلانہ خواہشات ہیں ان کو تباہ کرے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے. اور میں یہاں پہ ایک اور دعا آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو اتنی بڑا ایشو ہوتا ہے اس کو ذاتی سیاست، ذاتی پسند ناپسند، ذاتی سیکٹیرنزم میں مت لے کے جائیں. مت کریں اس ایشو پہ PTI PMLN، مت کریں اس ایشو پہ شیعہ سنی، مت کریں اس ایشو پہ تھیوکریسی ورسز سیکولرزم. یہ اس سے بڑا ہے. ضیاء الحق آپ کو نہیں پسند تھا کہ وہ 1000 کنزرویٹو تھا، آج آپ کا نیوکلیر بم اس کی وجہ سے. نواز شریف آپ کو نہیں پسند تھا، زغالی بھٹا کو نہیں پسند تھا، خان صاحب کو نہیں پسند تھا. وہ ہر کوئی پاکستان کے اندر کچھ دے کے گیا. اس وقت پوری امت کلیپس کر رہی ہے. اس کو بچا لیں تو پاکستان بھی بچ جائے گا. اور یہ حکمرانوں کے لیے بھی دعا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.